اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کمزوری دور ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ بھی جب رحمت ہوتا ہے انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے بھی قرآن اتارا ہے تو حضور کے دل پہ اتارا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور یہ دل ہی ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبادت ہے تیرے جینے سے، اور دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور دل مردہ ہوتا ہے گناہوں سے اور غیر محرم لڑکیوں کے دیکھنے سے۔ وہ ایسا 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 مردہ ہو جاتا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ جتنی پیشہ ور عورتیں ہوتی ہیں وہاں لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی بغیرتی ہے کہ اندر تو پہلے ایک آدمی ہے، تم کس لیے کھڑے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ گناہوں سے دل سیاہ ہو۔ حدیث ہے حضور کی کہ من اذنب ذنبا، ایک گناہ کیا نقض نقطۃ سودا، ایک نقطہ لگ جاتا ہے دل پہ، دوسرا کرتا ہے دوسرا حتیٰ اسود قلب ہوتا کہ دل سیاہ ہوتا ہے، اب جو چاہے کرے اس کو گناہ لگتا ہی نہیں۔ اب دیکھو نا، جیسے کوئی آدمی پہلی دفعہ سگریٹ پیے نا، اس کو ٹھسکا بھی لگ جائے گا، کھانسی بھی لگ جائے گی، شرم بھی آئے گا، لیکن جب عادی ہو جائے 4 ڈبیاں پھونک رہا ہے، پرواہ ہی نہیں۔ ساری رات ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ڈش پہ بیٹھے ہیں، کیبل پہ بیٹھے ہیں، اور صرف ننگی عورتیں، غیر محرم عورتیں، بغیر لباس کی عورتیں، بے حیا عورتیں، چلتی پھرتی لاشیں جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ دل مردہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دل کو زندہ رکھنا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ تلاوت کرو قرآن پاک، باوضو ہو، کعبے کی طرف رخ ہو، تنہائی ہو اور قرآن پڑھو۔ اگر نہیں ذکر کرو اللہ کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر مکے میں ہو طواف کرو، مدینے میں ہو درود پاک کی کثرت کرو، دل زندہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہمیں جو نظر نہیں آتا نا گناہ، وجہ کیا ہے؟ دل مردہ ہو گیا۔ دل زندہ ہو تو گناہ نظر آئے۔ دیکھو نا، ایک آدمی کی آنکھوں پہ نعوذ باللہ موتی آ جائے، اس کو کچھ نظر آ جائے گا؟ تو جب آنکھوں پہ پردہ آئے نظر نہیں آتا، جب دل پہ پردہ آ گیا تو کیا نظر آئے گا؟ یہی وجہ تھی، علماء نے لکھا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام صندوق میں فرعون کے گھر پہنچے، صندوق کھولا گیا، تو جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا نا، سب کے سب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی ہے، جو بھی تمہیں دیکھے گا وہ تیرا دیوانہ ہو جائے گا۔ اور وہ محبت جو اللہ نے ڈالی تھی نا، پتہ ہے آپ کو کیسے؟ وہ آنکھوں میں تھی۔ تو اصل حسن آنکھیں ہوتی، لیکن بڑی خوبصورت لڑکی ہو لیکن آنکھوں کی چندی ہو، بڑی خوبصورت لڑکی لگے آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں، بلی کی جیسے ہوتی ہیں۔ حسن کیا ہے؟ حسن تو ہے ہی آنکھوں میں، ملاحت تو آنکھوں میں ہے۔ اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر دے۔ تو فرعون کی بیوی نے جب دیکھا تو کہا قرۃ عین لی ولک، انہوں نے کہا فرعون یہ بچہ ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں میں بھی ٹھنڈک ہوگا، تیری آنکھوں میں بھی ٹھنڈک ہوگا، اس کو قتل کا حکم نہ دینا۔ اور کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اسی پہ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے، حالانکہ ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو جھولے میں آپ سوئے ہوئے ہیں، اس وقت بھی جس نے نبی کے ساتھ پیار کیا وہ جیت گیا، اس بدبخت نے انکار کیا، فرعون بن کے غرق ہو، بیوی جنت میں پہنچ گئی۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے پیغمبر سے دل لگا لیا۔ اب تمہاری مرضی ہے، حضرت کعبہ شریف دیکھو یا لڑکیوں کو دیکھو، تمہاری مرضی ہے۔
مصیبت میں ہیں. 4 سال کی بچیاں، 5 سال کی، 4 سال، 3 سال، 5 سال، ان کو ابھی سے انہوں نے وہ بریاں لباس پہنانے شروع کر دیے ہیں. کسی زمانے میں یہ لباس جو ہے نا طوائف اور کنجریاں پہنتی تھی، شریف عورتیں پہنتی تھی. ہمارے ایک، میں نام تو نہیں لیتا اس کا چونکہ ساری دنیا جانتی ہے اس کو، ان کے بیٹے کی شادی تھی، بہت بڑے آدمی تھے، بلوچ سردار تھے اور بڑی زور کے ہزاروں آدمی تھے نا شادی میں. تو ہمارے بلوچ تھے ایک، وہ بلوچوں کے بھی سردار تھے، دریحن خان کہتے تھے اس کو ان خان صاحب نے اپنے محل کی جو دروازے میں جگہ تھی نا وہی جگہ دی، بجائے اس کے بھی اور دوسرے کمروں میں رہیں یا خیموں میں رہیں یا کناتوں میں رہیں. ان کا یہ چونکہ بڑا سردار ہے تو اس کو کم سے کم میں گھر کے اندر تو نہیں لے جا سکتا، اندر تو سب عورتیں بھری ہوئی ہیں. 12 وہ وہاں جگہ دی. اب شام کو جب ان کے گانے بجانے کی محفل شروع ہوئی نا، طوائفیں آئی ہوئی تھی، مجرے والی اور گانے والی اور پتہ نہیں کیا کیا لعنتیں آئی ہوئی تھیں. تو دریان خان کو بھی آ کے بٹھایا اسٹیج پہ. اب اسپیکر کھلے ہوئے ہیں. دریان خان صاحب نے کہا کہ بھائی جلدی شروع کراؤ کام. میں جس مکان میں رہ رہا تھا اندر ساری کنجریاں بھری ہوئی ہیں، پتہ نہیں کس کو نمبر ملے گا کہ نہیں ملے گا. وہ خان تو ڈوب گئے، کدھر گئی خان صاحب. انہوں نے کہا یار کسی ایک کو بھی بلچانی کا لباس، بلوچی لباس تھا. تیرے گھر میں فیشن، تیرے گھر میں یہ ٹراؤزر اور تیرے گھر میں یہ جینز پہن کے جو ناچ رہی تھی، یہ بلوچ ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ بلوچ ہے؟ مجھے ایک عورت کا بلوچی لباس دکھائے جو بلوچی لباس پہنا ہوا. بلوچی لباس تو ایک عزت والا لباس ہے، وہ اتنا کام ہوتا ہے اس پر کہ اس کے اندر نظر جا ہی نہیں سکتی. تو یہ لوگ تھے جو حق کہتے تھے. اب تو اگلے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ. چھوٹی بچی ابھی سے اس کے بال کٹوانے شروع کر دیں گے، ابھی سے بیوٹی پارلر جانا شروع کر دیں گے، ابھی سے وہ میک اپ سیکھنا شروع کر دیں گے. یاد رکھو 4 سال سے تربیت ہوتی ہے. 4 سال کے بچے اور بچی کو سنبھالو گے سنبھل جائے گی، ورنہ برباد ہو گئے.